الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور لعنت پڑی ہے ان پر اس بیہودہ کلام کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے ہمارے حبیب، حقیقت حال یہ ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی ان میں اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافے کا باعث بن گیا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ لیکن جب بھی کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بری جنتوں میں سرفراز کرتے۔ کاش انہوں نے تورات، انجیل اور ان دوسری کتابوں پر عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان پر رزق کی اوپر اور نیچے سے فراوانی ہی فراوانی کر دی جاتی، اگرچہ ان میں سے کچھ راست رو بھی ہیں مگر اکثر سخت بد عمل ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق کے مضامین پر اگر ہم طائرانہ نظر ڈالیں تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں نے ایک سنگین جملہ اپنے منہ سے نکال دیا، اور وہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور عربی محاورے میں ناظرین کرام ہاتھ بندھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بخیل ہو جائے۔ انہوں نے اللہ پر یہ الزام لگا دیا کہ اللہ بخیل ہو گیا۔ اور ناظرین کرام، یہ کیوں کہا؟ اہل مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے ناظرین کرام، ان کو اللہ رب العزت نے مالی طور پر بہت فراوانی عطا کی تھی، مال و دولت سے سرفراز کیا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے ایمان اور دین کی دعوت دی جب اہل یہود کو، تو انہوں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ دعوت حق میں بھی اہل یہود نے رکاوٹیں کھڑی کی اور مخالفت پر اتر آئے۔ تو اس مخالفت پر اور اس انکار حق پر ناظرین کرام پھر اللہ رب العزت نے جو ان کو مال و دولت میں فراوانی عطا کی تھی، اہل ثروت بنایا تھا، اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ان کو سزا کے طور پر تنگ دست کر دیا۔ اور جب وہ تنگ دست ہو گئے، پہلے مال کی فراوانی تھی، اب تنگ دست ہو گئے، تو پھر اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سنگین جملہ اپنی زبان سے نکال دیا کہ ید اللہ مغلولۃ، کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں، وہ بخیل ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا جملہ ہے کہ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے، لیکن یہ اہل یہود نے اپنی زبان سے نکالا تھا کہ ید اللہ مغلولۃ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت تو وہ ہے کہ جو ہمیں کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اے انسان اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی باندھ نہ لو کہ تم
कंजूसों में शुमार हो जाओ और इतना भी खोल ना देना कि तुम फजूल खर्चों में शुमार हो जाओ। ये तो हमें तलकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है कि अपने हाथ को खुला रखो। और जो अपनी इंसानियत को, अपनी मखलूक को ये तलकीन करता हो कि अपना हाथ खुला रखो, वो अपने हाथ कैसे बांध सकता है, वो ख़ुद कैसे बखील हो सकता है। ये तो एक इल्ज़ाम है जो अहले यहूद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर लगाया था। और नाज़रीन किराम, इस तनाजुर में फिर ये आयात नाज़िल हुई और इसमें पैगाम दिया कि अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, कुशादा थे और क़यामत तक कुशादा रहेंगे। वो तो सिर्फ तुम्हारे मांगने पर अता नहीं करता, वो तो तुम्हें बिन मांगे अता करता है। और कायनात में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो किसी को बिन मांगे अता करे, उसका हाथ इतना खुला हो कि वो ज़मीन के ऊपर रहने वाली तमाम मखलूक़ात को रिस्क दे। कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं, खलाओं में जो मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, उड़ने वाले परिंदों को अल्लाह रिस्क देता है। और फिर ज़मीन के अंदर जो मखलूक़ात हैं समुंदरों में, उनको भी अल्लाह रिस्क देता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के हाथ बन जाएं? अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं अपनी मखलूक़ात के लिए। वो तो नाज़रीन किराम वहाँ से हमें रिस्क अता करता है कि जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह की शान है, उसकी कुशादगी की। नाज़रीन किराम, आज के सबक से एक ये बात भी फिर सबक के तौर पर हमें मिलती है कि जो इनकारे हक करता है, इनकारे ईमान करता है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से रूगर्दानी करता है, फिर लामहाला उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। ये एक उसूल यहाँ से हमें मिलता है आज के सबक से। लेकिन नाज़रीन किराम, हम आज अपने फाजिल मेहमानों से इस बात को ज़ेर बहस लाएंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे कि लगता तो यही है कि उसूल ये है कि जो इनकारे ईमान करता है, इनकारे दावत हक करता है, उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस दुनिया में बसने वाले कितने लोग हैं जो दीन इस्लाम का इनकार करते हैं। सिर्फ इनकार नहीं करते बल्कि मुखालफत करते हैं। और आज भी इस धरती के ऊपर यहूद व नसारा हैं, लेकिन वो मुसलमानों से ज़्यादा साहिब सरबत हैं, ज़्यादा उनकी खुशहाल ज़िंदगी है। तो ऐसा क्यों है? आज की आयात तो हमें ये बताती हैं कि जो इनकार हक जिन्होंने किया अहले यहूद ने, उनके हाँ रिस्क की तंगी कर दी गई। लेकिन आज हम मुशाहिदा करते हैं कि उनका रिस्क बहुत फरावानी के साथ उनको मिल रहा है और वो दुनिया में गालिब भी हैं। आज मुसलमान मगलूब हैं, यहूद व नसारा ही गालिब हैं। तो ऐसा क्यों है? बज़ाहिर हमें क्यों नज़र आता है और कहाँ समझने की बात है? फिर नाज़रीन किराम, ये भी आज के सबक से हमें एक सोचने की बात मिलती है कि जो ईमान और अमल पर कारबंद हो जाए, होना तो ये चाहिए कि फिर उसका रिस्क बेतहाशा खोल दिया जाए। लेकिन हम ये भी मुशाहिदा करते हैं इसी धरती के ऊपर, इसी मुआशरे में, कि जो ईमान और अमल साले पर कारबंद रहता है वो तंगदस्ती रहता है। हमने देखा अंबिया की ज़िंदगी वो भी तंगदस्ती में गुजरी। यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन ने एक दिन शिकायत कर दी थी, या रसूलल्लाह, हमने तो आपके घर में 3 वक्त का कभी खाना नहीं खाया, कहीं ना कहीं हमने फाके ही काटे हैं। ऐसा क्यों है नाज़रीन किराम कि जो बहुत नेक होता है, साले होता है और बहुत मुत्तकी होता है, शाकिर होता है, आबिद होता है, वही तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारता है? ऐसा क्यों है? इस पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। और नाज़रीन किराम, गुफ्तगू करने के लिए जय्यद उलमा इकराम प्रोग्राम सदाए कुरान का हिस्सा होते हैं और आज भी मेरी दाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि दीन रहमत के माशाल्लाह आप मुबल्लिग हैं, आप अमीन हैं, जनाब डॉक्टर मुफ्ती रहमत अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब माशाल्लाह जय्यद आलिम दीन हैं, आज पहली मरतबा प्रोग्राम सदाए कुरान का हिस्सा बन रहे हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद इलियास अल हुसैनी। अब माशाल्लाह रायबंड की एक आलमी दरसगाह जिसका शोहरा है, वहाँ से आपका दरस निज़ामी है, वहाँ से आप आलिम हैं और फिर आपने तखस्सुस किया है मुफ्ती कोर्स में और वो जामिया अशरफिया से आपने किया है। माशाल्लाह कारिउल कुरान हैं, बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं और बहुत
گہرائی اور گہرائی سے قرآن کو سمجھتے ہیں، اور آج انہی قرآن کی تعلیمات سے ہمیں آشنا کرائیں گے جو ہمارے سوال ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آج کے سبق کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بہت سنگین گستاخی اللہ رب العزت کے لیے، میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں کہ اپنی روح کانپتی ہے یہ الفاظ مجھ سے نکالتے ہوئے جو یہود و نصارہ نے نکال دیے تھے کہ ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے تو ہاتھ بند گئے۔ کیا پس منظر ہے؟ کچھ تو میں نے مختصر طور پر اپنے مقدمے میں عرض کیا ہے، آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج پھر صدائے قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک اور سعادت جو ہے وہ ہمارے قرآن ہمارے نام نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے مقدمے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کس کس طرح جو ہے وہ اہل کتاب نے یہ چیزیں کی ہیں۔ اگر ہم ابتدائی قرآن سے دیکھیں پارہ نمبر 1 سے، وہاں پر بھی اہل کتاب کی جو گستاخیاں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی شان میں تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، وہاں پہ پھر اہل ایمان کو منع کیا اس لفظ سے، اور پھر اس سے تھوڑی آیات پہلے اذان کا استہزاء اور اس بارے میں گستاخی کا تذکرہ ہے، اور اب جو ہے نعوذ باللہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نازیبا الفاظ اور کلمات انہوں نے کہے جو کہ ان کی بدبختی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور یہ رویہ اہل کتاب سے بالکل بھی امید نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ جو کتاب حق کے اور آسمانی کتاب کے امین کہلانے والے ہوں، خود ساختہ امین جو بنے ہوئے تھے، اور جو اللہ کی ذات کے بارے میں اس کے انبیاء، ان کی تعلیمات، اور پھر انہی کتابوں کے اندر جن پر وہ ایمان کے دعوے دار تھے، وہاں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، لیکن بدبختی تھی ان کی، اور جو ہے وہ ان کی ناکامی تھی کہ وہ حسد میں، کینے میں، بغض میں پھر حدود کو تجاوز کر کے باؤنڈریز پار کر لی۔ تو یہاں پر بھی جو واقعہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے بہت فراوانی عطا کی تھی، رزق بہت وسیع دیا ہوا تھا، زمین سرسبز، اور اتنے امیر تھے کہ کوئی ان کے مقابلے کا نہیں تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس پر ایمان لاتے، تسلیم کرتے، سب سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اہل ایمان میں شامل ہوتے، انہوں نے بالکل اس کا الٹ کیا۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ جھٹلا دیا، اور طرح طرح کے روڑے اٹکانے لگے، پھر اس دعوت حق کو دوسروں تک نہ پہنچنے دینے کے لیے اس کے لیے تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، مختلف طرح کی جو سازشیں تھیں وہ کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جو رزق کی وسعت تھی اس کو روک لی۔ جب یہ روکی گئی تو ایک یہودی تھا فقاس بن عازورہ، اس نے پھر یہ کلمات کہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے اس کلمے کی وجہ سے، اور بعض مفسرین نے 2 کا ذکر کیا ہے کہ 2 لوگوں نے یہ کلمات کہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں تمام یہود کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ تو مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہنے والے تو 2 تھے لیکن باقی اس جرم کے اندر خاموش رہ کر شریک تھے، کہ انہوں نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، کوئی منع نہیں کیا، تو وہ سارے اس پر شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساروں کے بارے میں جو ہے
وہ کہا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے وہ ہمیں علامات اور نشانیاں کائنات کے اندر نظر آتی ہیں کہ ہزاروں مخلوقات ہیں اور آگے ان کی تعداد اربوں میں ہے، ان کے افراد کی تعداد، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہے ہیں اور بلا تخصیص دے رہے ہیں، جی بالکل ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں مفتی جی صاحب جی کو شرکی گفتگو کرتا ہوں۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک جی ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ایک صدائے قرآن کے اندر مجھے آج موقع ملا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے جو قرآن شریف کی آیات کو ترجمہ اور تفسیر کو ایک اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہم مفتی صاحب الحمدللہ بالکل الحمد سے یہ شروع کیا تھا، ماشاءاللہ صدائے قرآن کا سلسلہ، اور ترتیب وائز ماشاءاللہ کوئی لفظ کوئی حرف ہم مس نہیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ترتیب سے آج ہمارا سبق پہنچا ہے، ماشاءاللہ۔ چھٹا پارہ ہے اور سورہ مائدہ کی یہ آیات ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائے، مفتی صاحب نے فرمائی وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ تو یہود جو تھے، جب اللہ رب العزت نے اپنا قرآن شریف اتارا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو، اسلام کو ان کے سامنے پیش فرمایا تو یہود نے انکار کیا، بلکہ انکار ہی نہ کیا، انہوں نے تکذیب کرنی شروع کر دی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینی شروع کر دی اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے ان کو رزق کے اندر بہت فراوانی عطا فرمائی تھی، ان کے باغات تھے، زمینیں تھے، کاروبار تھا، سب کچھ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا، تو بطور عذاب ہر چیز ان کی ختم فرما دی۔ تو اس پر یہود کو بہت غصہ آیا، ان کے کچھ سردار تھے، بڑے تھے، رہبر تھے، تو ان میں ایک نباش بن قیس تھا، مخاص رئیس تھا، اور قنقاع تھا، یہ یہودی تھے، ان کے بڑے تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی تکذیب شروع کر دی اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح کے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ اس میں تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العزت کا ہاتھ تنگ ہو گئے، اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک بخیل ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، جو انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اس کے بدلے میں لعنت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ رب العزت کے ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ رب العزت سخیوں کے سخی ہیں، عطا کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہود کو تنبیہ فرمائی اور اللہ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اللہ رب العزت نے جو ان پر اسلام کو اتارا، قرآن شریف کو اتارا، انہوں نے بجائے کہ اسلام کو قبول کرتے اس کی تکذیب شروع کر دی اور ان کا کفر بڑھتا گیا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ان کے اندر بدتر فرقے تھے، اللہ نے ان کے اندر دشمنیاں ڈال دی، وہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے۔ اور جب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، مسلمانوں کو تکلیف دیں، اللہ رب العزت ان کے جو عزائم تھے، ناپاک عزائم تھے، ان کو اللہ پاک ختم فرما دیتے، ان کو اللہ پاک ختم فرما دیتے، اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت وہاں پر عطا فرماتے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط فرما دیا کہ ہر چیز ان کی ختم ہو گئی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ پاک کشادہ عطا فرمانے والے ہیں اور بہت رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں بھی کہ اگر تو ہم آج کے سبق سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اہل یہود کی نافرمانی اور حکم عدولیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر رزق تنگ کر دیا تھا، آج تو بھی یہود و نصارہ موجود ہیں، وہ تو اسی طرح ہمیں فراوانی میں نظر آتے ہیں، غالب نظر آتے ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے یہ سوال تمام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اہل اسلام اہل حق ہیں
تو یہاں پہ جو ہے وہ فراوانی اور وہ اسباب جو ہیں وہ مہیا کیوں نہیں ہیں جو کہ اہل باطل کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم جو ہے کیسے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اہل حق کے پاس ہونی چاہیے، جبکہ وہ بظاہر تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم سورہ آل عمران میں جا کے دیکھیں تو اس کی وجہ ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ غزوہ احد ہے، جیسا کہ ہم سب غزوہ احد کے بارے میں، اس کے اسباب اور اس کا جو بیچ کے واقعات ہیں ان سب کے بارے میں ہر بندہ ہی تقریباً جانتا ہے، اور بیان بھی ہوئے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہو گیا۔ تو غزوہ احد میں ابتداءً مسلمانوں کو کچھ شکست سے دوچار ہونا پڑا، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور آپ کے جسم مبارک پر بھی زخم آئے۔ تو ان کی وجوہات قرآن نے بیان کی کہ مسلمانوں کے احوال کو بیان کیا۔ فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے اپنی مخلوق سے جیسے چاہیں وہ بات چیت کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئی قد اصبتم مثلیہا، تم سے پہلے مد مقابل والوں پر اس سے زائد مصیبت آئی ہے، تو قلتم انا ھذا، تو آپ لوگ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے۔ جو ہمیں تاریخ میں واقعات ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض چیزیں تھیں، مثلا مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا اطمینان قلب حاصل ہو گیا تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، بدر میں ہم 313 تھے تو اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے۔ اور دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی کے اوپر چند جو ہے وہ تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ جب تک تمہیں میں حکم نہ دوں یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے کفار پسپا ہو رہے ہیں تو اب انہیں لگا کہ ہمارا یہ حکم جو ہو گیا یہ فتح ہو گیا ہے، اور یہ جو حکم نبی علیہ السلام کا تھا وہ اسی تک تھا جب تک جنگ جاری ہے، اور اب پسپائی شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہمیں اب چاہیے کہ جنگ کے اختتامیہ میں جو مال غنیمت جمع ہوتا ہے اس میں دوسروں کی بھی مدد کریں اور اس میں شریک ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا پھر قرآن میں، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، تمہاری مدد کی، لیکن حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ جب وہ تیر اندازوں نے وہاں سے جگہ چھوڑنی چاہی تو بعض کا خیال تھا کہ ہمیں جب تک نبی علیہ السلام حکم نہ دیں ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو دیگر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ چونکہ نبی علیہ السلام کا جو حکم تھا وہ تو جنگ سے متعلق ہی تھا، اور جنگ کا ابھی خاتمے کا اعلان ہی باقی رہ گیا ہے تقریباً، کیونکہ پسپائی ہو گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر ہے کہ اجتہادی طور پہ ان سے وہ سمجھ میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم سے نافرمانی ہوئی کہ پوری طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، اور پھر تم نے اس چیز کو دیکھ لیا جس کو تم پسند کرتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُ، اپنی مدد کو تھوڑا پیچھے لے لیا۔ میں آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں، جی یہیں سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالحانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ ہم سب پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن،
اور الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام یہ سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل سے یہ صدائے قرآن جاری ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ وقفے سے پہلے تو غزوہ احد کا منظرنامہ پیش کر رہے تھے۔ جی تو غزوہ احد کے بارے میں یہ جو آیات ہیں، پھر یہاں پہ اللہ کی مدد و نصرت کا پیچھے ہو جانا کچھ دیر کے لیے، وہ جو وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں، 3 چیزیں بظاہر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو باہم اختلاف جو ہو گیا تھا کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ کوئی وہ نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن ایک اجتہادی طور پہ خطا ہو گئی تھی۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا تھا اس کی مکمل اطاعت وہ نہ ہو سکی، ظاہر ہے اس سے پہلے ہی اجتہاد کر کے تو نیچے آ گئے۔ اور تیسرا، جو دیگر چیزوں کی طرف جو بظاہر ایک دنیا داری نظر آتی ہے کہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں مدد کی جائے اور اس میں شرکت کی جائے، تو یہ 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی مدد پیچھے ہو گئی جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اور دوسری جو چیز قوموں کے عروج اور زوال کے اندر جو ایک قاعدہ اور کلیہ ہے قدرت کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے ساتھ مخلص ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عروج عطا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ کوتاہیاں، یہ والی جو غزوہ احد کے پس منظر میں ہمیں آج کل نظر آتی ہیں کہ ہم مکمل طور پر اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار پا رہے، اور دوسری جو چیز ہے کہ ہم ایک دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات ہمارے اندر خال خال نظر آتی ہیں، وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور چیز جو سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش جو بندہ بھی کرے گا، وہ چاہے جس بھی حوالے سے ہو، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ہو، تو دنیاوی حوالے سے رزق بھی ایک ظاہر ہے، ایک بظاہر ایک دنیاوی چیز ہے۔ جی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، دین حق جو ہمیں دیا گیا تھا اور پیغمبر حق جو ہمیں عطا کیے گئے بطور احسان، ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی، تو ہم زوال پذیر ہیں۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب کا یہ نقطہ نظر ہمارے سامنے آیا، مان لیا کہ ہم دین حق پر اس طرح سے کاربند نہیں ہیں، ہم نے اپنے پیغمبر حق کی اور دین حق کی اس طرح سے قدردانی نہیں کی، تو ہم زوال پذیر ہیں۔ پھر میرا سوال وہی ہے ابھی کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا ہے کہ وہ فائق ہیں؟ اس میں مفتی صاحب کے کچھ باتوں میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دوں۔ مسلمان جب دین پہ چلتا رہا، اسلام کا کاربند رہا اور اللہ رب العزت کے احکامات پہ چلتا رہا، عدل و انصاف کرتا رہا، اور کاروبار، طور اور طریقے، ہر چیز اسلام کے مطابق وہ چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا رہا، تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام، تابعین اور ان کے بعد بھی لوگوں کو خلافتیں اور حکومتیں عطا فرمائیں، مال عطا فرمایا۔ جیسا کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق خلافت عطا فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا فرمائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت عطا فرمائی۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک چلی۔ اس طرح جو صحابہ اکرام تھے 10 مبشرہ، ان کے اندر اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارب پتی تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ جب مسلمانوں نے اپنے خالص دین کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زوال پذیر کر دیا۔ اور جب کفار نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو انصاف والے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل و انصاف کے جو طور اور
طریقے تھے ان کو اپنایا، اللہ پاک نے دنیا کے اندر بظاہر تو ان کو نعمتیں عطا فرما دی۔ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری دنیا میں تو مال و دولت، حکومتیں، سلطنتیں عطا فرما دی ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اللہ رب العزت ان کو آزمائے، ان کو فتنے میں ڈالے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اصل رزق وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، انسان کے ساتھ جانے والا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان دین کو اپنا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جائے، سچے کا سچا محمدی بن جائے، اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے، اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، مجھے مفتی صاحب کے جواب سے حقیقت حال جو نظر آئی وہ یہ ہے، میں آپ کو بھی آسان الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی اور مفتی صاحب نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک تو جو ہمارے زوال پذیر ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے دین حق پر وہ کاربندی اپنے آپ کو نہیں عطا کی کہ جس کی وجہ سے آج ہم تنگ دست بھی ہیں اور مغلوب بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، زوال پذیر بھی ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے انکار حق اہل یہود نے عہد رسالت میں کیا تھا، آج بھی تو وہی یہود ہیں، آج بھی تو انکار حق اسی طرح سے کر رہے ہیں، لیکن آج وہ کیوں فائق ہو گئے ہم سے؟ میرا سوال یہ تھا۔ تو جو میں جواب کنسیو کر سکا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آج اہل یہود کو یا نصارہ کو جو موجود ہیں دنیا میں، اگر ان کو مالی فراوانی بھی عطا کی ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو بس اس دنیا میں انکار حق کی وجہ سے دے دلا کر فارغ کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو غلبہ ان کو عطا کیا ہے، جو مفتی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا، اے ہمارے حبیب، آپ ان کی دنیاوی چمک دمک کو نہ دیکھیں، یہ تو ہم نے آزمائش کے طور پر، ایک سزا کے طور پر ان پہ طاری کی ہے، اور ان کا مال بھی ان کو سکون نہیں عطا کرتا۔ جو سکون اللہ کی یاد میں ہے، جو سکون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے، جو سکون ذکر اللہ میں ہے، اصل سکون تو وہ ہے۔ دولت سکون کا باعث نہیں ہے، یہ دنیاوی چمک دمک سکون کا باعث نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو حاصل ہے آج اہل یہود کو، نصارہ کو یا اہل مغرب کو، تو وہ بھی دراصل ان پر سزا کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ بے سکونی ہے، ان کی زندگی میں ناپاکی ہے، پاکیزگی نہیں ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی روشنی میں ہمیں عطا کی ہے، ان کو عطا نہیں کی۔ لہٰذا اس مال کو کیا کرنا ہے کہ جس کو حاصل کر کے انسان کی نیند اور سکون غائب ہو جائے، اور اس مال کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس دنیاوی دولت و ثروت کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس سے ہم پاکیزگی کے دائرے سے نکل کر ناپاکی کے دائرے میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم مغرب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں اور ان کے حالات و واقعات کا جائزہ لے کے دیکھ لیں تو میں شرماتا ہوں کہ سکے رشتوں میں جو امتیاز ہونا چاہیے وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آتا، مغرب میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج وہاں پر حالت یہ ہے کہ ایک بیٹی کو اس کا باپ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، اور یہ خاندان ہے، یہ خاندانیت ہے، یہ پاکیزگی ہے؟ ہرگز اس کا نام پاکیزگی نہیں ہے۔ اگر یہ حالات ان پر ہیں، یہ بھی ان پر ایک سزا کے طور پر مسلط کیے گئے ہیں، اور اصل پاکیزگی اور طہارت اور اصل سکون جو دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اللہ رب العزت کی عبادت سے ہمیں ملتا ہے، اس کا نعم البدل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ لیتے ہیں دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واپس
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے, سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک کے مضامین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے صدائے قرآن کے طور پر رکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بات ہو گئی کہ اہل یہود نے انکار حق کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تھی, اور صرف تکذیب نہیں آپ کی مخالفت کی تھی, اور دین حق اور راہ حق میں آپ رکاوٹ بن کر اہل یہود آئے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے غضب کی وجہ سے ان کو تنگ دست کر دیا اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ شاید نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو معکوس انداز میں لیں, اگر کوئی دین حق پر چلتا ہے, ایمان اور صالح عمل بھی کرتا ہے, پھر اس کے رزق میں تو فراوانی ہونی چاہیے, اس کو تو تنگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی ایسے ہی تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پیغمبر اسلام فدا کا امی و ابی, آپ کی جو زندگی تھی, کبھی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا, آپ گھر میں نظر دوڑاتے تو فاقے ہوتے تھے. تبھی تو ایک دن انصاری صحابی سے کہا تھا آپ نے, کون ہے میرے مہمان کو لے جائے, تو پھر وہ اپنے گھر لے گئے تھے. جب انہوں نے دیا بجھا کے سارا کھانا اس کو کھلا دیا تھا, آپ کے اپنے گھر میں نہیں تھا. اور پھر امہات المومنین ہماری مائیں بھی ایک دن کہہ اٹھی تھیں کہ یا رسول اللہ, آپ کے گھر میں تو ہم نے کبھی بھی 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. گلا کر دیا تھا جو اللہ کو ناپسند ہوا تھا. ایسا کیوں ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات ہے صالحین کی تنگ دستی کی اور انبیاء کی بالخصوص فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی کی طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا, دیکھیں جو ان کے اوپر تنگ دستی تھی مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, یہ آپ کی اختیاری تھی, ٹھیک ہے, آپ کے جود و سخا کی وجہ سے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہوا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو خزانوں کی کنجیاں لا کر فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی. ایک بار نبی علیہ السلام تشریف فرمایا, حضرت عمر کوئی شکایت لے کر آئے, کوئی بات کرنے کے لیے, کوئی شکایت کرنے کے لیے, تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے آپ نے اپنی مبارک گردن اٹھائی تو ایک تکیہ جس کے نشانات گردن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور چند رنگین پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو بے سر و سامانی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لڑیاں جاری ہو گئی. تو میں نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیکھیں وہ روم اور فارس والے محلات کے اندر جو ہے عیش و عشرت کر رہے ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, حق کی دعوت دے رہے ہیں, اور آپ کی ایک چٹائی پر آپ آرام کرتے ہیں, ایک چٹائی پر آپ کی یہ بے سر و سامانی دیکھی نہیں جاتی. تو فرمایا کہ جب میں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر جلال آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر, الفقر فخری, مجھے یہ دنیاوی جاہ و جلال پسند نہیں ہے, مال و متاع پسند نہیں ہے, میں عبد نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں, بادشاہ نبی بن کر رہنا مجھے پسند نہیں ہے. مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پروگرام کے آخری لمحات ہیں اسی تناظر میں. جی, انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ اجمعین, اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا. یہ جو رزق ہے خالی اس سے مراد پیسہ یا مال اسباب نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, اس سے حیات طیبہ مراد ہے, اس سے مراد حیات طیبہ بھی ہے. رزق کے اندر دنیا کی تمام خیریں, بھلائیاں, اچھائیاں, یہ بھی اس سے مراد ہیں. اب انبیاء اکرام ہیں, اللہ پاک نے ان کو صراط مستقیم عطا فرمایا, دنیا کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائیں, یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے. جو انسان کی پاک زندگی ہو, فلنحيينه حیاتا طیبہ, یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے. اللہ پاک کی رحمتیں, برکتیں, عزتیں, عافیتیں, یہ سب حیات طیبہ کے اندر شامل ہے اور رزق کے اندر شامل ہے. انبیاء اکرام کا نام آج تک دنیا کے اندر موجود ہے, قرآن شریف کے اندر موجود ہے. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس,
कुल्लु मिनस सालिहीन सलामुन अला इब्राहीम वबारकना अलैहि व अला इसहाक सलामुन अला मूसा व हारून। ये सारे का सारा रिज़्क़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अंबिया कराम को अता फरमाया था। जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई, क़ाल रब्बि ग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। मुझे या अल्लाह ऐसी हुकूमत अता फरमा जो आपने न पहले किसी को अता फरमाई हो न बाद में किसी को अता फरमाई। अल्लाह ने अता फरमाई। अंबिया इकराम के अंदर बादशाह भी तशरीफ़ लाए और जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जो फ़क्र फ़ाक़ा था वो उनका इख्तियारी था, और ये सारे के सारा रिज़्क़ है जो अल्लाह पाक ने उनके नाम आज तक बाकी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी आमद का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जो नतीजा निकलता है आज की गुफ्तगू का कि जो मैंने सवाल किया था कि अंबिया की ज़िंदगी फ़क्र व फ़ाक़ा से इबारत क्यों हमें नज़र आती है, तो बड़ा शाफ़ी जवाब मेरे फाजिल मेहमानों ने दिया है कि रिज़्क़ से मुराद सिर्फ वही नहीं है जो प्लेट में पड़ा है। रिज़्क़ में अल्लाह का अता करदा इकराम भी शामिल है, अल्लाह के एहसानात भी शामिल हैं, अल्लाह के बेशुमार पूरे आलम में फैले हुए जितने भी इकराम हैं वो भी जो अंबिया के लिए है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, ये ज़िक्र की बुलंदी भी रिज़्क़ में शामिल है। ये आपको नबूवत और रिसालत की सरफराजी और इसके सिले में जो कुछ अबदियत की मेराज अता हुई ये भी रिज़्क़ में शामिल थी। और क्या कुछ अंबिया के ज़रिए से तो हमें मिल रहा है, उनके वसीले से तो हमें मिल रहा है। तो वो रिज़्क़ जिसको हम प्लेट में रख के खाते हैं सिर्फ वो रिज़्क़ नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी अल्लाह के एहसानात ने और नेमतें फैली हुई हैं वो भी अल्लाह का रिज़्क़ है इसके वसी मानों में। नाज़रीन किराम, इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम सदाए कुरान अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।